آج ہم بات کریں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 586 تا 590 کے درمیان مکہ میں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست 634 بمطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل انصاف انتہائی مشہور ہوا۔ آپ کا نسب نامی پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں کہب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ علم، انصاف، سپہ گری، پہلوانی اور مقرری میں آفتاب تھے۔ عمر اور ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاف کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ آغاز کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی ساری غزوات میں شرکت کی، جن کے نام غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، حجۃ الوداع کے موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکتا۔ وہ ایک ایسے حاکم تھے کہ وہ ایک مرتبہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے حصے سے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا، ورنہ قسم میں اس ذات کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس ممبر پر نہیں چڑھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور میں خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔
اس طرح ساسانی سلطنت مکمل رقبہ اور بازدینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی ضروریات اور دیگر امور سلطنت جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کے بہترین خلیفہ ہونے کی دلیل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اگر دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، وہ قوی امین ہے۔ ایک غلام ابو لؤلؤ فروز نماز میں مسجد نبوی میں خنجر سے حملہ کیا اور 3 جگہ وار کیے، اور آپ نے 6 نومبر 644 میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔